صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف ابواب تہجد ہم نے شروع کیے تھے۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے فضل قیام اللیل، یعنی قیام اللیل کی فضیلت میں۔ تو قیام اللیل کی فضیلت میں جو حدیث آج ہم پڑھیں گے یہ 1070 ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن سالم عن ابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان الرجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأی رؤیا قصح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی شخص خواب دیکھتا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا۔ فتمنیت ان ارى رؤیا، تو میری خواہش ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں۔ فاقصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں۔ وکنت غلاما شابا، اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وکنت انام فی المسجد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان دنوں میں مسجد میں سویا کرتا تھا، یعنی مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سویا کرتا تھا۔ فرأیت فی نوم، تو میں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ ان ملکین اخذانی، کہ دو فرشتے ہیں اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ فذهب بی الی النار، اور مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فاذا ہی مطویۃ کطی البئر، اور کہتے ہیں کہ وہ آگ ایسے تھی کہ جیسے لپٹی ہوئی، جیسے کنویں کے گرد کوئی دیوار ہوتی ہے، یعنی جیسے کنواں ہوتا ہے اور اس کے گرد دیوار بنا کے اسے بند کر دیا جاتا ہے، مطلب اس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کے گرد بھی کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانٍ، اور اس کے دو سینگ تھے، یعنی اس کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں۔ فَجَعَلْتُ أَقُولُ، اور میں نے شروع کر دیا کہنا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ مجھے اس آگ سے اپنی پناہ میں لے لے۔ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ قال، کہتے ہیں فلقینا ملک آخر، پھر ایک اور فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ فقال علی، اور اس نے مجھے کہا لم ترع، کہ ڈرو نہیں۔ فقصصتها علی حفصہ، اور میں نے یہ قصہ جو تھا، یہ واقعہ جو تھا، خواب جو تھا، حضرت حفصہ کو سنایا۔ فقصتها حفصہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ اچھا شخص ہے۔ لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ یہ رات کو نماز پڑھتا، یعنی تہجد پڑھتا۔ فکان بعد، اور اس کے بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، وہ راتوں کو نہیں سوتے تھے مگر بہت کم، یعنی رات کا اکثر حصہ جو ہے اس کے بعد وہ نماز ہی میں گزارتے تھے۔ تو حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، تو ان کی یہ روایت ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ایسا ہوتا تھا، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، کہ رات کے وقت اگر کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا تھا تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ اور بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے گزشتہ رات کو خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو لوگ بیان کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے اور بتاتے تھے کہ اس خواب کے مطابق کیا واقعات جو ہیں پیش آ سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، تو ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، اور ایک بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجائش نہیں تھی، مکان ان کا چھوٹا تھا، تو عبداللہ بن عمر جو ہیں اسی لیے رضی اللہ عنہ مسجد میں ہی سو جایا کرتے تھے۔ تو جو خواب انہوں نے دیکھا وہ ہم نے سن لیا ہے کہ جہنم کی طرف فرشتے انہیں لے کے گئے۔ جہنم کی دیواریں پختہ تھیں، جیسے کنویں کی دیواریں بنائی جاتی ہیں پختہ، اور پھر لوگ بھی دیکھے جنہیں وہ پہچان رہے تھے، اور انہوں نے اعوذ باللہ من النار پڑھنا شروع کر دیا۔ تو لیکن فرشتے نے کہا کہ گھبرائے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت حفصہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کاش وہ رات کے وقت تہجد پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں پھر اس کے بعد رات کا زیادہ حصہ وہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے تھے اور کم حصہ سوتے تھے۔ تو آگ کی طرف انہیں لے جانا اور پھر انہیں کہنا کہ آپ کے لیے کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں،
اور ان کی اچھائیاں جو ہیں ان کی لغزشوں پر غالب ہیں، لیکن یہ کہ آگ کی طرف انہیں لے جانا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نماز تہجد پڑھا کریں۔ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعبیر بتائی وہ یہ کہ بہتر ہے کہ وہ نماز تہجد بھی پڑھیں۔ تو یہ اس کی یعنی تہجد کی اہمیت کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تہجد کی ترغیب دی اس خواب کے بعد۔ پھر اگلی جو حدیث ہے طول السجود فی قیام اللیل، رات کی نماز میں طویل سجدے کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں طویل سجدے کیا کرتے تھے۔ حدیث ہم پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ حدیث 1071 ہے اور یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے تہجد کی نماز میں۔ کانت تلک صلاتہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تھی، یہ بتا رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یسجد السجدۃ من ذلک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھتا ہے، یعنی جتنی دیر میں کوئی 50 آیتیں مکمل کرتا ہے اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ قبل ان یرفع راسہ، اس سے پہلے کہ آپ سر اٹھاتے سجدے سے۔ ویرکع رکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور پھر فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز، یہ سنت کا ذکر ہے، پڑھتے تھے۔ ثم یضطجع علی الشق الایمن، پھر دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے تھے۔ حتی یأتیہ المنادی للصلاۃ، یہاں تک کہ کوئی شخص آتا جو آ کے نماز کے لیے اذان بھی دے دی جاتی، اور پھر کوئی شخص آپ کو نماز کے لیے بلاتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہاں نماز کے رکعتوں کا بھی ذکر آ گیا کہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور حدیث میں اور بھی تعداد آئی ہے، پڑھیں گے آگے ہم انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو اصل مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اور اتنا لمبا سجدہ کہ ایک شخص جتنے دیر میں 50 آیتیں پڑھے، اور تقریباً 50 آیتیں پڑھتے ہوئے اگر تسلی سے تہجد کے وقت پڑھی جائیں تو اس میں مطلب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی والی آیات پڑھ رہے ہیں۔ اگر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی آیات ہوتی ہیں تو وہ بہت لمبی بڑی آیات ہیں، اس میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ تو طول سجود میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے، اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اور سجدے میں جس طرح انسان انتہائی تواضع اختیار کرتا ہے، خشوع اور عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت پسند ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ سجدہ اصل میں شوق اور محبت کا بھی اظہار ہے، سجدہ عاجزی کا بھی اظہار ہے، اور سجدہ طویل سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ شوق اور ذوق سے انسان نماز پڑھ رہا ہے۔ تو رات کی نماز میں ایک تو ہمیں طویل قرات کا پتہ چلتا ہے کہ لمبی نماز پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اتنی لمبی نماز ہوتی تھی، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور اتنا ہی لمبا سجدہ۔ تو دن کی فرض نمازیں تو چونکہ بہت نمازی پیچھے ہوتے ہیں، وہ نمازیں طویل نہیں پڑھی جاتی تھیں زیادہ تر، لیکن تنہائی کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لمبی نماز ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق بھی دے اور خشوع خضوع بھی دے، قرآن پاک کا اتنا حصہ یاد کرنے کی بھی توفیق دے کہ ہم لمبی قرات بھی کر سکیں اور لمبے سجدے اور رکوع بھی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔